الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عارضی زندگی عطا فرمائی اور اصل مقصود ہے آخرت کی زندگی کا بنانا۔ انسان جو زندگی اختیار کرتا ہے، انسانی زندگی کے مکمل نظام کو دین کہتے ہیں، اور وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ تو دنیا کے اندر مختلف دین موجود ہیں، لیکن وہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور جو دین اسلام کی بجائے کوئی اور دین پسند کرے گا تو اس کا انجام جہنم ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو۔ اب دین اسلام کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ دین اسلام وہ دین ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا، اور اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمل کر کے دکھایا۔ دین اسلام وہ دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا، اور صحابہ کرام ہم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ دین اسلام بنیادی طور پر 4 شعبوں پر مشتمل ہے: ایمانیات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات۔ ایمانیات وہ باتیں ہیں جن کو ماننا ہے، عبادات کہ اللہ سے تعلق رکھنے کی جو صورتیں ہیں وہ عبادات ہیں، باہمی جو ہیں یہ معاملات ہیں، اور انسان کا مزاج کیسا ہونا چاہیے یہ اخلاقیات ہیں، یا تکبر سے، حسد سے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ اخلاقیات ہیں۔ تو دین اسلام کے 4 شعبے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے حوالے سے 2 باتیں، ایک ہے ماننا، ایک ہے کرنا۔ 2 ذمہ داریاں ہیں، ماننا اور کرنا۔ ماننا یہ ایمان ہے، اور کرنا یہ اعمال ہے۔ تو اعمال صالحہ جس جگہ بھی آپ دیکھیں گے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جہاں بھی ذکر آیا ہے تو عملوا الصالحات، تو ایمان اور نیک اعمال یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنا ہے۔ اب ان میں ایمان میں اور نیک اعمال میں کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ آئیے یہ بھی قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے ابھی میں نے ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ یہ آیت آخری آیتوں میں سے ہے، سب سے آخری آیت قرآن مجید کی وہ تو ہے سورۃ بقرہ کے 38ویں رکوع کی آخری آیت، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ یہ جو آیت ہے سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ یہ الیوم اکملت لکم دینکم یہ اس سے پہلے نازل ہونے والی آیتوں میں سے ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ہجری میں حج فرمایا، تو حضرت نے جب حج فرمایا تو عرفات کے میدان میں حضرت پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا یہ حصہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب اس سلسلے میں ایک بات تو خاص طور پہ جو قابل توجہ ہے، یہودیوں کا یہ ایک مستقل مشن ہے کہ ایمان والوں کو کیسے ہم نے منحرف کرنا ہے اپنے دین سے۔ اس کے لیے انہوں نے ہمارے اندر شیعیت کی شاخ قائم کی۔ پھر یہ ہے کہ قرآن کی خبر یہ ہے کہ دین اسلام کے معاملے میں یہ سارے جتنے بھی اہل باطل ہیں یہ متفق ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ شیعت کی بنیاد رکھی یہودیت نے، اور اس کی سرپرستی کی عیسائیت نے، اور اس کی پرورش کی مجوسیت نے، اور اس کے اندر اپنے اثرات منتقل کیا مشرکیت نے۔ تو نبی علیہ السلام کے دور میں یہ 4 فتنے موجود تھے، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت اور مشرکیت۔ تو ان چاروں نے اس پہ اجماع کیا ہے، آپس میں مجتمع ہوئے ہیں کہ یہ اس کو پروان چڑھا ہے۔ اور یہ جو شیعت ہے یہ ایمان والوں میں جتنے اس وقت فتنے پیدا کیے گئے ہیں مسلمانوں کے نام پر، یہ ساروں کی بنیاد جو ہے یہ شیعت ہے۔ اب شیعت بنیاد کس لحاظ سے ہے تو اس میں بنیادی طور پر 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا پیغام نبی علیہ السلام کو دیا وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو جماعت نبی علیہ السلام کو عطا کی گئی وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ تو قرآن پڑھنا نبی علیہ السلام سے کس نے سیکھا؟ صحابہ کرام نے۔ قرآن مجید کا مفہوم صحابہ کرام نے سیکھا نبی علیہ السلام سے، اور قرآن مجید پہ عمل کا طریقہ بھی سیکھا صحابہ کرام علیہ السلام سے۔ تو ہمارے لیے صحابہ کرام کی جماعت یہ بنیادی جماعت ہے، یہ بنیادی جماعت ہے جو ہمارے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اہل تشیع نے اسی بنیاد کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ صحابہ کرام کی مخالفت کی جائے اور ان کو ایمان سے فارغ کیا جائے۔ جب وہ نہیں رہیں گے ایمان والے تو پھر قرآن کہاں سے ہم لیں گے، حدیث کہاں سے ہم لیں گے؟ تو جتنے بھی فتن ہیں سب کی فتنوں کی بنیاد اساس یہ شیعت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، اس حوالے سے یہودیوں کی ایک جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ انہوں نے آگے کہا کہ حضرت قرآن مجید کی ایک آیت اتنی عظیم آیت ہے، اگر یہ ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن جشن مناتے، عید کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو انہوں نے یہی پڑھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت بکم دینا۔ عمر کا جواب فرمایا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ آیت عرفات کے میدان میں نازل ہوئی ہے جو ہمارے نزدیک مقدس مقامات میں سے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ آیت 9 ذوالحجہ کو نازل ہوئی، اور ہمارے نزدیک 9 ذوالحجہ کا دن پورے سال میں سب سے مبارک دن ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ آیت جمعے کے دن نازل ہوئی، اور جمعہ جو ہے یہ سید الایام ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ آیت عصر اور مغرب کے درمیان نازل ہوئی، اور یہ وقت انتہائی قیمتی ہے اللہ کے قرب کے لحاظ سے، لیکن ہم عید نہیں منا سکتے۔ کیوں؟ کہ ہمارے لیے شریعت نے 4 عیدیں مقرر کر دی ہیں، ہم اپنی مرضی سے نئی عید نہیں بنا سکتے۔ اب 4 عیدیں کون کون سی؟ عید الفطر، یہ نا، تو اس کو بھی لکھنا نا، اس کو بعد میں لکھنا، ابھی اس بات کو یہ تھوڑی سی میں آگے بات چلوں گا پھر لکھنا۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عید شب برات۔ اب ہمارے لیے شریعت نے 4 عیدیں مقرر کر دی ہیں، اس لیے ہم اگلی عید خود نہیں بنا سکتے۔ حضرت نے یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے لیے شریعت نے 2 عیدیں مقرر کر دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ہم اور کوئی عید نہیں بنا سکتے۔ 4 عیدیں لکھ کر تو سبق بن جائے گا نا، تو اس لیے جو حضرت نے 2 عیدوں کا فرمایا، میں نے 4 عیدیں جو ہے وہ عرض کیا ہے سمجھنے کے لیے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی؟
حضرت کی ولادت بھی ہو چکی، حضرت وفات بھی پا گئے، لیکن عید میلاد النبی معلوم ہوا کہ صحابہ رضوان کا طریقہ نہیں ہے، یہ بعد والوں نے اپنی طرف سے تراشا ہے، اور یہ اہل باطل نے یہ ہمیں اس لائن پہ لگا دیا ہے کہ پیغام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایام والے نہیں، وہ پیغام والے تھے۔ اور یہاں بات آ گئی، بعد میں برداشت کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو اس سلسلے میں 10 روایتیں ہیں۔ صحابہ کرام ہم 25 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے معراج کا واقعہ بیان کیا ہے، اور ان میں آپس میں اختلاف ہے، 10 تاریخیں ہیں، مہینے، سال علیحدہ علیحدہ، کوئی کہہ رہا ہے فلاں تاریخ تھی، کوئی فلاں تاریخ تھی، لیکن جو حضرت نے معراج کے حوالے سے پیغام بیان فرمایا اس میں 25 میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایام والے نہیں تھے، کہ ایام کو محفوظ نہیں رکھتے تھے، وہ پیغام کو محفوظ رکھتے تھے، اور اہل باطل کی سازش ہے کہ وہ ہمیں ایام میں لگا رہے ہیں تاکہ ہم پیغام چھوڑ دیں اور ایام کے اندر آ جائیں۔ اب یہاں عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان فرما دی، جب یہاں بیان فرما دی، اب اس آیت کے اندر جو ہے وہ کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، اب قابل توجہ بات ہے۔ الیوم، آج، اکملت لکم، میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں، یہ کم کی ضمیر جمع مذکر کی ضمیر ہے۔ یہ دین کس کا ہے؟ دین، ابھی آپ نے اس بات کو نوٹ فرمایا کہ اللہ نے عطا فرمایا تو یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے، تو اللہ یوں فرماتا الیوم اکملت لکم دینی، آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا، یہ تو نہیں فرمایا۔ ابھی آپ نے لکھا کہ دین کس کے ذریعے سے ہمیں ملا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا، تو اللہ یوں فرماتا کہ الیوم اکملت لکم دین محمد، یہ بھی نہیں فرمایا۔ اب یہ جمع کی ضمیر فرمائی، اس وقت حضرت کے ساتھ کون لوگ تھے؟ جمع مذکر، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کہ اللہ نے دین کی نسبت صحابہ کرام سے فرما دی، اس کے معنی ہے کہ اب دین وہی ہے جو ان کا طریقہ ہے، جو ان کے طریقے سے ہٹے گا وہ دین سے فارغ ہے، اور جو دین پہ رہنا چاہے گا انہی کے طریقے کے ساتھ وابستہ ہو۔ پھر دوسری چیز آپ نے یہ بھی لکھی ہے کہ دین میں 2 چیزیں ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اب ایمان اور اعمال صالحہ میں کون معیار ہے؟ یہ بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پہلے پارے کا آخری رکوع۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس میں اللہ نے فرما دیا کہ ہدایت مشروط ہے ایمان میں صحابہ کرام کی اتباع کے ساتھ۔ جو ایمان ان کے طریقے کے مطابق اختیار کرے گا اس کو ہدایت نصیب ہوگی، اور جو ان کے طریقے کے مطابق ایمان اختیار نہیں کرے گا اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے یہاں ہدایت کو مشروط کیا ہے ان کے ایمان کی پیروی میں۔ اور جہاں تک اعمال کی پیروی کا تعلق ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ 11ویں پارے کا دوسرا رکوع سورۃ توبہ کا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اب یہاں ایک بات جو ہے جو حضرات حفاظ ہیں وہ اس میں غور فرمائیں گے کہ جہاں بھی ذکر آیا ہے جنات کا، جنات تجری من تحتها الانہار، یہ پورے قرآن مجید میں واحد مقام ہے کہ جنات تجری من نہیں ہے، تحتها الانہار، کہ من جیسا فاصلہ بھی نہیں ہے ان کے اور جنت کے درمیان، دو جماعت ہے کہ من جیسا وقفہ بھی نہیں، تو یہ مطلب ہے کہ یہ بات بیان فرمائی۔ تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی طرف سے ان سے کی، ایمان بھی انہی کا اور وہ بھی۔ تو اب اس لحاظ سے ایمان کی تعریف جو ہے، اس پوری باتوں کو سامنے رکھیں تو میں اس وقت ایمان کی تعریف جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ ایمان جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں۔ ایمان جی وہ خبر یا حکم، وہ خبر یا حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، وہ خبر یا حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اسے حواس اور عقل کی بجائے، اسے حواس اور عقل کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین کی وجہ سے، حواس اور عقل کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین کی وجہ سے
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر کسی شک اور شبہ کے بغیر دل سے سچ ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اب اس میں پھر میں عرض کر رہا ہوں 6 باتیں ہیں۔ کس کو ماننا ہے؟ وہ خبر یا حکم نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، میری آپ کی بنی ہوئی بات نہ ہو۔ جو نبی علیہ السلام سے جو خبر ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا، آپ اس کا جائزہ لیں، یا وہ خبر ہے یا وہ حکم ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، یہ کیا ہے؟ حکم ہے۔ حضرت نے جو کچھ ارشاد فرمایا، یا وہ خبر ہے یا وہ حکم ہے۔ تو وہ خبر جو حکم جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، اسے حواس اور عقل سے ماننا ہے؟ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے میں نہیں مان رہا، اور یہ میری سمجھ میں حدیث نہیں آ رہی میں اس حدیث کو نہیں مان رہا، نہیں۔ حواس اور عقل کی وجہ سے نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اعتماد کی وجہ سے، صداقت پر یقین کی وجہ سے، کہ زمین اوپر ہو سکتی ہے، آسمان نیچے ہو سکتا ہے، لیکن حضرت کی زبان حق سے خلاف حق بات نکل ہی نہیں سکتی، یہ ایمان۔ اور یہ میں اس کی مثال بھی عرض کر دوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ نبوت نازل ہوئی ہے تو حضرت کو حکم یہ تھا کہ گھر کے افراد کو آپ نے باخبر کرنا ہے، ابھی کسی کو دعوت نہیں دینی۔ نبی علیہ السلام نے دعوت اس کے بعد دی۔ اب نبی علیہ السلام نے گھر کے افراد جو ایمان لائے، حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ آزاد عورتوں میں، لونڈیوں میں ام ایمن رضی اللہ عنہ جو آپ کے والد کی لونڈی تھیں، آپ کے حصے میں آئی تھی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بس یہ تھے اولین ایمان والے۔ نہیں میرے محترم، یہی ہماری غلطی ہے جو اہل تشیع کو تقویت دے رہی۔ عورتوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ، لونڈیوں میں آپ کہہ رہے ہیں ام ایمن رضی اللہ عنہ، عورت کا نام لے رہے ہیں۔ لڑکوں میں آپ علی رضی اللہ عنہ کا نام لے رہے ہیں، تو نبی صاحب کے بیٹیوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس بیٹیوں کا نام نہ لینے کی کوتاہی کی وجہ سے اہل تشیع نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ حضرت کی 4 نہیں 1 بیٹی تھی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ایمان لانے والی زینب رضی اللہ عنہ عمر 10 سال، رقیہ رضی اللہ عنہ عمر 7 سال، ام کلثوم رضی اللہ عنہ عمر 5 سال، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ 2.5 سال۔ اب جب والدہ نماز پڑھ رہی ہے گھر کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر والدین نماز پڑھنے والے ہوں تو بچے جو ہیں وہ چاہے نیچے جانگیا ہو نہ ہو، وہ بھی آپ کو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ جو بعد میں ہیں، تو علی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی زوجہ محترمہ سے موجود ہیں، وہ ایمان لائیں، اور 4 بیٹیاں انہی کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھیں۔ فجر اور عصر کی یہ 2 نمازیں فرض تھیں اس وقت، 5 نمازیں معراج کے موقع پہ فرض ہیں، تو یہ ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھی۔ انہی کو ساتھ کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، عصر کی نماز کا وقت تھا، تو علی رضی اللہ عنہ نے نبی السلام سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی بجائے رب کی عبادت کر رہے ہیں، اگر تم بھی کرنا چاہو تو شامل ہو جاؤ۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے والد سے پوچھ لوں، والد کو اعتراض نہیں ہوگا، وہ خوش ہوں گے، میں آپ کی اتباع کروں گا، لیکن میں کہتا ہوں کل کو کوئی اعتراض نہ ہو، میں پوچھ لوں، حکمت عملی کے تھا۔ حضرت فرمایا کہ اس وقت ہمیں کسی کے سامنے اظہار کی اجازت نہیں ہے، اگر آپ شامل ہونا چاہو تو ہو جاؤ، مگر نہ کسی سے پوچھنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ بہرحال رات کو سوئے، اللہ نے شرع صدر فرما دیا، فجر کی نماز میں حضرت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ حضرت مجھے بھی اپنے ساتھ شامل فرما لیں۔ تو یہ بیٹیاں پہلے ایمان لئی ہیں، وہ ساتھ کھڑی ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ اس کے بعد ایمان لائے۔ اب نبی علیہ السلام کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے گھریلو تعلقات تھے، بہت زیادہ گہرا دوستانہ تھا، تو گھر کا فرض سمجھ کے انہوں نے ان کو بھی فرمایا
اب فرمایا کہ ابو بکر میں غار حرا میں تھا. کہا کہ جی ہاں. اللہ کا فرشتہ آیا کہ جی ہاں. اللہ نے اپنا کلام مجھ پہ نازل کیا. جی ہاں. اللہ نے مجھے رسالت کی ذمہ داری عطا کی. جی ہاں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. ابھی تو میرے سامنے دعوت بھی نہیں دی. حضرت ابھی واقعہ بیان کر رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تم اگر ایمان لانا چاہو، یہ نہیں، یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. نبی السلام نے فرمایا کہ ابو بکر میں تجھ سے واقعہ بیان کر رہا تھا، تو یوں تصدیق کر رہا تھا جیسے تم خود اس موقع پر موجود ہو. اب جواب سنیں، یہ ہے ایمان کی بنیاد. فرمایا کہ حضرت یہ آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، یہ کان غلط سن سکتے ہیں، یہ عقل غلط سوچ سکتی ہے، لیکن آپ کی زبان حق سے غلط بات نکل ہی نہیں سکتی. یہ ہے ایمان. تو لہذا ابو بکر صدیق کے ایمان میں اولیت اس لحاظ سے ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور اس لحاظ سے بھی ان کو اولیت حاصل ہے کہ انہوں نے جو حضرت کی دعوت سے پہلے ایمان کو قبول کیا ہے. ان باقی لوگوں کا ایمان لانا حضرت کا معجزہ نہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس منصب پر تھے، جو ان کو حیثیت حاصل تھی، جو مالدار تھے، تاجر تھے، ان کا حضرت کی دعوت کے بغیر ایمان لے آنا یہ حضرت کا معجزہ ہے. معجزات میں یہ بھی ایک معجزہ شامل ہے. تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دین میں ان کو واجب الاتباع قرار دیا، اور ایمان میں بھی اور اعمال کے اندر بھی. اب یہاں پہ ایک اشکال ہے کہ جناب حضرت آپ نے یہ دین کی بات کہہ دی، اور بھائی میں نے نہیں کہی، اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دین الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دین. تو اللہ نے نسبت دین کے لیے کس سے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے آگے فرما دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اب یہاں پھر اشکال پیدا ہو رہا ہے، یہ کہ آپ ترجمہ کریں گے تو منکرین حدیث کا یہ اشکال ہے. کیا جو پہلے نبی تھے ان کا دین نامکمل تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ اب جو دین مکمل کر رہا ہے، تو جب اب دین مکمل کر رہا ہے تو پہلے نبیوں کو نامکمل دین اللہ نے دیا تھا؟ اب یہ سوچا نہیں میرے بھائی، وہ دین اپنے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے مکمل تھا، لیکن اس میں آگے ترمیم ہونی تھی. اللہ نے نئے رسول کو اس میں ترمیم کر کے احکامات میں تبدیلی کی ہے، حالات کے مطابق تبدیلیاں ہوئی ہیں. اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اب احکامات جو اللہ کے ہیں قیامت تک یہی رہیں گے، ان کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا. تو اس بات کا اظہار ہے، نہ کہ اس بات کا اظہار ہے کہ پہلے دن ناقص سے، پہلے دن ناقص نہیں سے، اپنے موقع اور اپنے زمانے کے لحاظ سے کامل تھے، لیکن آگے دوسروں کے لیے کامل نہیں تھے کہ دوسرے رسول سے اس میں تبدیلی آنی تھی. لیکن یہاں نبی علیہ السلام کی ختم رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ اب اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا. تو نبی اسلام کی ختم نبوت کے دلائل میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نئے احکام کی ضرورت نہیں تو نئے رسول کی کیا ضرورت ہے آنے کی. تو یہ بھی ختم نبوت کی اشارتی دلیل ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت. یہاں اللہ نے نعمتی اپنی نعمت کہا. اپنی نعمت یہ نبوت. نعمت وَأَتْمَمْتُ، ایک ہے اتمام، ایک ہے اکمال. اکمال کسی چیز کا اپنی جگہ پہ مکمل ہو جانا، کہ اس کے اندر کسی چیز کی اب ضرورت نہ رہے، وہ ہے اکمال. اتمام ذریعہ، کہ ذریعے کے لحاظ سے یہ چیز مکمل ہو گئی، اب ذریعے کی ضرورت نہیں. تو دین کا ذریعہ کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتممت علیکم نعمتی، نبوت جو ہے یہ ذریعہ ہے دین کا. دین مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، اور یہ نعمت جو نبوت کی ہے یہ میں نے پوری کر دی بطور ذریعہ، اب کسی ذریعے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ورضیت لکم الاسلام دینہ، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لی. اب اس کے بعد جہاں تک میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز ہے عقیدہ، ایمان. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جتنے نیک اعمال آپ کر لیں اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اعمال قبولیت والے نہیں ہوں گے. تو جنت میں داخلے کے لیے بنیادی شرط ہے ایمان صحیح ہو.
اور ایمان کس کے طریقے پر ہوگا؟ صحابہ کرام کے طریقے پر ایمان ہوگا تو قبول ہوگا۔ اور وہ ان کے طریقے پر ایمان کب ہوگا؟ ان کو جب ایمان والا مانیں گے تو ان کے طریقے پر ایمان ہوگا، جب ان کو ایمان والا نہیں مانیں گے تو ان کے طریقے پر ایمان کیسے ہوگا؟ تو ان کو اہل ایمان ماننا یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ تو اب میں ایمان کے بارے میں یہ بات عرض کی کہ 6 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماننا اس خبر اور حکم کو جو نبی اسلام سے ثابت ہو۔ کیوں ماننا؟ حواس اور عقل کی وجہ سے ماننا کہ میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے اس لیے مان رہا ہوں؟ نہیں، نبی علیہ السلام کی صداقت کی وجہ سے ماننا، جس کی ایک مثال عرض کر رہا ہوں حدیث کے حوالے سے۔ حدیث کتنی ضروری ہے قرآن کے فہم کے لیے اور قرآن کی وضاحت کے لیے۔ ابھی چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، ان کی وضاحت میں انشاءاللہ یہ بات پوری طرح سے آئے گی۔ نبی علیہ السلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خچری پہ سوار تھے، حضرت کے ساتھ ہم بھی تھے، پیدل جا رہے تھے، کہیں قریب جانا ہوتا، خچری بھی لگ گئی، ہم تیزی سے دوڑے حضرت کے قریب گئے، کہیں یہ خچری حضرت کو گرا نہ دے۔ جب قریب گئے تو وہاں دیکھا تو 5-6 قبریں تھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ قبریں کن کی ہیں؟ تو ہم میں سے ایک آدمی جانتا تھا کہ حضرت یہ ان مشرکوں کی ہیں جو آپ کے تشریف لانے سے پہلے مرے ہیں۔ فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مرنے والوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا جو چیخیں ان کی میں سن رہا ہوں وہ چیخیں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سنوا دے، ان میں سے کچھ تمہیں سنوا دے، ساری چیخیں نہیں، کچھ چیخیں تمہیں سنوا دے۔ اب کسی صحابی نے سوال نہیں کیا، یہ دور حاضر کے عبداللہ چکرالوی، غلام پرویز، منکرین حدیث، ان کو یہ سوالات سمجھ میں آئے ہیں، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئے۔ کہا کہ کسی نے سوال نہیں کیا حضرت یہ مردے ان کے جسم یہاں پڑے ہوئے ہیں بے جان، تو وہ کیسے چیخیں مار رہے ہیں؟ کہ حضرت ان کی چیخیں یہ خچر سن رہا ہے یا خچری سن رہی ہے، ہم ان سے انسان افضل ہیں سننے میں، ہم تو نہیں سن رہے۔ پھر حضرت یہ چیخیں کون سا عذاب ان کو ہو رہا ہے؟ کوئی نظر تو نہیں آ رہا کون سا عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہ سارے سوالات دور حاضر کے منکرین حدیث کے سوالات ہیں اس حدیث کو۔ صحابہ کرام میں کسی نے سوال نہیں کیا، بلکہ ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے کہ ایسے جیسے خود انہوں نے یہ آوازیں سنی ہوں۔ حضرت فرما رہے گا تم سنتے دفن کرنا چھوڑ دیتے، چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ جب پریشان ہو گیا تو حضرت نے فرمایا ان کی تسلی کے لیے اللہ سے دعا کرو، نعوذ باللہ من عذاب النار، بڑھا نعوذ باللہ من عذاب النار، نعوذ باللہ من عذاب القبر۔ اب یہاں سے قبر کا عذاب بھی ثابت ہو رہا ہے، جو منکرین عذاب قبر ہیں وہ بھی حدیث کے منکر ہیں۔ تو حدیث کے منکرین کے یہ اس وقت کتنے جو ہے وہ گروہ ہیں؟ بنیادی طور پہ تو یہ سمجھ لیں منکرین حدیث کا ایک گروہ وہ ہے جو حدیث کا انکار کر رہا ہے کہ قرآن حجت ہے حدیث حجت نہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے، اس وقت جدید دور پیدا ہوا ہے، جاوید غامدی ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، اور آپ کے سابق صدر پرویز مشرف صاحب تھے۔ یہ وحدت ادیان کے نام سے ایک گروہ ہے، اور ان کا یہ ہے کہ توحید اور آخرت پر ایمان ضروری ہے، رسالت پر ایمان ضروری نہیں، رسالت ذریعہ ہے، ذریعہ کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہودی ہے، اس کی توحید کا عقیدہ صحیح ہو اور آخرت کا عقیدہ صحیح ہو، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو توحید اور آخرت کو مانتا ہے، اس لیے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے آپ۔ اسی طریقے سے جو عیسائی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے مانتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عیسائی شرکیہ نہ ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، توحید کا عقیدہ صحیح ہو، آخرت کا عقیدہ صحیح ہو، تو اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ ایسے کوئی اور ہے جو نہیں رکھتا، تو یہ وحدت ادیان گروہ ہے، یہ منکرین حدیث کا جدید ایک دور ایک گروہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان ضروری نہیں، جب حضرت پر ایمان ضروری نہیں ہے تو پھر حضرت حدیث پر ایمان کہاں ضروری ہوگا؟ تو یہ منکرین حدیث کا جدید جو گروہ ہے ایک یہ ہے، ایک گروہ وہ ہے کہ جو واضح طور پر حدیث کا انکار کر رہا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث جو ہے یہ دین کی اساس نہیں، یہ تاریخ ہے، یہ دین کی اساس نہیں ہے، یہ تاریخ ہے۔
تو لہٰذا تاریخ کے واقعات ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، تو حدیثیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے جو ہے دین کی اساس جو ہے حدیث دین کی اساس نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ایک بات بھی یاد کر دوں کہ ایک اور گروہ نکلا ہے دور حاضر کے اندر، وہ مسیحی گروہ ہے. مسیحی گروہ ہے کہ ایک صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ میں جس مسیح کے آنے کی میرے سامنے خبر دی تھی وہ مسیح میں ہوں. پاکستان میں پنڈی اور گجرات کے درمیان کے علاقے کے اندر اس کا مرکز ہے، اور پرویز مشرف صاحب نے اپنے دور کے اندر اس کو تحفظ فراہم کیا تھا کہ یہ کس کو قتل نہ کرے، تو ان کے نمائندے بھی ہر شہر کے اندر موجود ہیں. بات آ گئی درمیان میں ایک بات عرض کر دوں تاکہ یہ فتنے سے بھی آگاہی ہو جائے. اس کا یہ تھا کہ یہاں جو ملتان کا ان کا سب سے بڑا تھا وہ یہاں لکڑی کا تاجر تھا، پٹھان تھا، وہ ان کا نمائندہ تھا، مسیحی نمائندہ. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرا حقیقی نواسا یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اب تو فارغ و تحصیل ہو گیا، اور اس کا کاروبار خاندانی کاروبار تھا، لکڑی کا کاروبار تھا. تو یہ یونیورسٹی کے ٹائم سے فارغ ہوتا تھا تو یہاں اپنی دکان پہ آ کے بیٹھتا تھا، اور اس کے جو یونیورسٹی کے نوجوان ساتھی طالب علم تھے وہ بھی ساتھ آ کے بیٹھتے تھے. اب یہ مسیحی نمائندہ جو ہے اس کی دکان ساتھ تھی، رہائش اس کے اوپر تھی. اب یہ آ کے بیٹھتا تھا، نوجوان ماشاءاللہ بڑا دوست احباب والا ہے، تو ان سارے نوجوانوں کو دین کا پتہ تو ہے نہیں، لہٰذا ان کو اپنی لائن پہ لے آؤں. اب اس کے اپنے بھی 5-6 ملازم تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اب اس نے اس میرے نواسے سے اور ان کے دوست احباب جو یونیورسٹی والے سارے بیٹھے تھے اور ان کے ملازم بھی 6-7 ملازم تھے، اس نے آ کے مسئلہ بیان کیا. اس نے کہا کہ صلاۃ کے معنی، اب منکرین حدیث اور اہل تشیع کی ایک سازش یہ کہ یہ مانوی تحریف کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر. اب منکر حدیث سے آپ پوچھیں گے، وہ کہے گا میں قرآن کو مانتا ہوں، لیکن اس کی مانوی تحریف کرے گا. کیوں مانوی تحریف؟ اس لیے کرے گا جب حدیث کو نہیں ماننا تو حدیث والی وضاحت تو قبول نہیں کرنی، تو پھر اس لیے اپنے نفس والی وضاحت وہاں جو ہے وہ اختیار کرنی. تو آیا تو اس نے آ کے ان کو کہا کہ یہ صلاۃ کے معنی نماز مولویوں نے لیے ہیں، صلاۃ کے معنی نماز کے نہیں ہے. نماز میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اونچ نیچ کر رہے ہیں. اللہ کو اس میں اونچ نیچ کی ضرورت ہے؟ اللہ کو اس کا فائدہ ہے؟ پھر صلاۃ کے کیا معنی ہے؟ صلاۃ کے معنی ہے انسانی خدمت، کہ اللہ نے فرمایا واقیموا الصلاۃ، انسانی خدمت کا نظام قائم کرو، انسانوں کی خدمت کرو. تو یہ ہے حکم قرآن مجید کے اندر. تو اس کو ہمارے مولویوں نے جو ہے یہ نماز بنا لیا ہے، راستہ نکال لیا ہے نکلنے کا. اور دیکھیں اگر آپ ان کو کہتے ہیں جی حدیث کے اندر صلاۃ کیا ہے، جی ہم تو قرآن کی بات کو مانتے ہیں، تو اللہ کا نظام ہے. تو اتفاق کی بات ہے کہ وہ نوجوان متاثر، بس اللہ حفاظت فرمائے. ایک میں بھی آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ یہ سورۃ آل عمران کے پہلے رکوع کی یہ آیت، اس کو دعا بنا کر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، پہلے اللہم لگا لیں گے تو گھر والوں کو بھی، اپنی بہنوں کو بھی، اپنی والدہ کو بھی، ان کو بھی کہہ دیں کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک دفعہ پڑھنے کی عادت بنا لیں. انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا، دور حاضر کی گمراہیوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا. تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ وہ نواسا میرے پاس اتفاق سے ملنے کے لیے آیا، تو اس نے آ کے کہا جی ایسے وہ خان صاحب آتے ہیں، انہوں نے یہ بات بیان کی. تو میں نے کہا اب خان صاحب آئے نا، کل آئیں گے نا آپ کی دکان پہ، اتوار ہے، کل چھٹی ہے، تم یونیورسٹی نہیں ہوگے، دکان پہ ہوگے، تو وہ آئے گا تو ہمارے ساتھیوں کو ان سے ایک سوال کرنا. انہیں کہا نا خان صاحب صلاۃ کے معنی انسانی خدمت کے ہیں نا، ٹھیک ہے. یہ آیت اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اقیم الصلاۃ انسانی خدمت کرو، لدلوک الشمس سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل رات کے شروع حصے تک، ٹھیک ہے نا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر دوپہر سے پہلے، سورج ڈھلنے سے پہلے کوئی آدمی مر رہا ہو، تڑپ رہا ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے راستے میں، بڑا تڑپ رہا ہے، ہم نے تو نہیں جانا، وقت کا انتظار کرنا ہے. کہ انسانی خدمت کا وقت تو شروع ہوگا سورج ڈھلنے کے بعد سے نا، اس سے پہلے تو میں نہیں جا سکتا. مرتا ہے بے شک مر جائے، لیکن میرے لیے تو حکم ہے کہ میں نے سورج ڈھلنے کے بعد پہنچا. اور آدھی رات کو یا رات کے آخری حصے میں کوئی بیچارہ مریض مر رہا ہو، چیخ رہا ہو، اس کے بعد نہیں جانا کہ خدمت کا وقت نہیں ہے.
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ ایمان والو انسانی خدمت سے پہلے منہ دھو لو، بازو دھو، پاؤں دھو۔ تو لہٰذا سامنے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ تڑپ رہا ہے، نہیں، میں نے پہلے پاؤں دھونے ہیں، ہاتھ دھونے ہیں، منہ دھونا ہے، پھر میں نے انسانی خدمت کے لیے جانا۔ تو ایسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ انسانی خدمتوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ درمیانی خدمت کی، اور درمیانی خدمت بتا دیں وہ کون سی ہوتی ہے تاکہ میں اس کے مطابق جو ہے عمل کروں۔ اب میں نے ایسے 5-6 آیتیں اور بھی، میں نے کہا وہ کل آئیں تو ان سے یہ سوال کریں۔ اب جب وہ تشریف لائے تو کہا خان صاحب وہ ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے۔ کیا؟ کسی نے یہ سوال کیا ہے، اس نے سوالات بتائے، اب اس کا جواب فوراً، یہ موبائل تو آج کل ماشاءاللہ بہت بڑا ذریعہ ہے، موبائل نکالا ایسے کہاں سے، جی آ رہا ہوں، نکل کے باہر چلے گا، بہانہ بنا کے اب چلا گیا۔ اب وہ مجھے نواسہ میرا کہہ رہا ہے کہ بجی وہ ظہر کی نماز میں اس کے ملازم بھی سارے مسجد میں کھڑے ہوئے تھے، مسجد ساتھ ہے، مسجد میں کھڑے ہوئے تھے، کہنے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو گمراہ ہو رہے تھے، آج یہ آپ نے باتیں بیان کی ہیں تو ہمارا ذہن کھلا ہے، تو لہٰذا صلاۃ کے معنی تو نماز ہی کے ہو سکتے ہیں، اور سے یہاں ہو نہیں سکتے۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر لطیفے کی بات یہ ہے، لطیفے کی بات یہ ہے کہ مجھے اس نے کہا کہ عشاء کی نماز کا وقت تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت خان صاحب جو تھے مبلغ، وہ پہلی صف کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے اس کے ملازم سے پوچھا، میں نے کہا کہ خان صاحب کا ذہن تبدیل ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا پھر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہنے کہ آپ کو نہیں پتہ، جس وقت آپ ان سے سوال کر رہے تھے نا، بات کر رہے تھے، ان سے گفتگو کر رہے تھے، تو ان کا 8 سال کا بیٹا ہے، وہ ساتھ کھڑا ہوا تھا، وہ باتیں آپ کے سنتا رہا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، بات سنتے ہیں پھر آگے سنا دیتے ہیں، وہ سن رہا تھا، اس نے جا کے اوپر اپنی والدہ کو سنے۔ تو ہماری باجی صاحبہ نے ابھی مغرب میں پیغام بھیجا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنا تو گھر آنا، مگر نہ گھر آنے کی ضرورت نہیں، یہ ویزا لگوانے کے لیے نماز ہے، یہ ویزا لگوانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ اس نے گھر جانا ہے۔ تو بہرحال اس میں ایک بات جو ہے یہ ذہن نشین فرمائیں کہ اس میں کیا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایک ضابطہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آج نوجوان نسل موبائلوں پہ آ گئی، یہ اس کے نام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو کلپس آتے ہیں اس پر کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اہل حق کی صحبت سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ گمراہی سے بچنے کا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کا خوف اختیار کرو اور اہل حق کی صحبت اختیار کرو، تو اس میں رہو گے تو یہ اشکالات جو ہیں یہ دور ہوں گے، اشکالات ختم ہوں گے۔ تو بہرحال میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ یہ ایک بات یہ کہ صلاۃ کے معنی یہ نکالیں۔ زکوٰۃ جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ کا ٹیکس ہے۔ منکرین حدیث کا میں اصول بیان کر رہا ہوں، یہ گورنمنٹ کا ٹیکس ہے۔ گورنمنٹ جو ٹیکس آپ پہ لگائے اس کو آپ ادا کریں، تو یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ جو ہے وہ کس پہ فرض ہے، زکوٰۃ کتنی فرض ہے، یہ بات تو قرآن میں نہیں ہے، یہ کہاں سے معلوم ہوگی؟ یہ حدیث سے معلوم ہے۔ تو حدیث جو ہے وہ ضرورت ہے قرآن مجید کی وضاحت کے لحاظ سے، ابھی آیات کے حوالے سے بھی انشاءاللہ یہ بات ابھی عرض ہوگی، تو لہذا اس بارے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر میں ایک بات اور آپ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے کہ ایک اصول بنائیں، آپ جب بھی اہل باطل سے گفتگو ہو نا تو آپ سائل بنیں، مجیب نہ بنیں، یہ ایک اصول ذہن میں رکھنا۔ جہاں بھی آپ کی ملاقات کسی سے ہو اہل باطل سے، تو آپ مجیب نہ بننا، آپ مجیب بنیں گے، جواب دیں گے، وہ اعتراضات جو ہے وہ کریں گے، اور اگر آپ جو ہے وہ سائل بنیں گے تو پھر آپ دیکھیں کیسے۔ اور یہ تحدیث نعمت پہ یہاں اگر وہ محسوس نہ کریں تو حضرت کے بارے میں کر رہا ہوں، حضرت ڈاکٹر قاری محمد آصف صاحب یہ قادیانیت میں چلے گئے تھے، پہلے یہ غیر مقلدین میں تھے، اور ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن ماشاءاللہ اتنا ان کا اثر تھا، اتنی تاثیر تھی ان کی زبان میں کہ یہ نوجوانوں کو جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ غیر مقلد بناتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ تو یہ انداز ان کا تھا۔ میرے ایک طالب علم اب تو ماشاءاللہ وہ بھی دادے بن گئے ہیں، تو وہ خاندانی طور پر غیر مقلدین کے خاندان سے
بھرپور تعلق رکھتے تھے اور بڑے اونچے خاندان سے تھے، نام اس خاندان کا نہیں لے رہا، اس سے ان کا تعلق تھا۔ اللہ کا نظام ہے کہ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ جی میں نے قرآن مجید نہیں پڑھا، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں قرآن مجید جو ہے وہ پڑھوں، تو اگر آپ اپنے ادارے میں مجھے، تو میں نے کہا ہمارا مغرب سے عشاء کا جو ہے وہ بالغوں کے لیے ہے، تو آپ اس میں داخل ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ جب انہوں نے وہاں قرآن پڑھا تو ساتھ نماز کا طریقہ، تو اب خاندان تو پورا غیر مقلدوں کا تھا، اب کیا کریں؟ تو بس میرا ایک اپنا مزاج ہے، میں بحث نہیں کرتا، کسی کو مجبور بھی نہیں کرتا۔ مجھے سے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ دونوں طرف کے دلائل دیکھ لیں، جہاں آپ کا دل مطمئن ہو جائے 2 نفل آپ پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں، دعا کر کے پھر دونوں طرف کے دلائل کا مطالعہ کریں، جس طرف کے دلائل پر آپ کا اطمینان ہو جائے آپ اسی راستے کو اختیار کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی طرف کے دلائل ہمارے رسالہ چھپا ہوا ہے کہ ہم رکوع اور قوما میں رفع دین کیوں نہیں کرتے نماز کے اندر، وہ رسالہ چھپا ہوا تھا، اور رسالہ میں نے ان کو دیا، میں نے کہا ہمارے دلائل یہ دیکھ لو اور اپنے والے دلائل ان سے لے لو اور ان کو موازنہ کر لو۔ اللہ کا نظام ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تو ان کا دل اس پہ مطمئن جو ہے وہ ہو گیا، حنفیت پر ان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو گیا۔ اب وہ ابھی ان کی داڑھی نکلی تھی، سر پہ ان کے ٹوپی تھی، وہ پیٹرول پمپ پہ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہے تھے، اور حضرت ڈاکٹر قاری آصف صاحب بھی پیٹرول ڈلوا رہے تھے، تو انہوں نے سامنے دیکھا کہ نوجوان ہے، داڑھی ہے، تو یہ اس کو پتہ تو نہیں ہوگا اپنے مسلک کا، تو لہٰذا میں اس کو جا کے ذرا اپنے مسلک میں لے، تو ایسے نوجوانوں کو مسلک میں لے رہے تھے۔ یہ تشریف لے گئے، اب ان کے درمیان گفتگو ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام ہو گیا۔ اب حضرت قاری صاحب نے پوچھا آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیوں کہ اگر غیر مقلد ہوتا تو سر ننگا ہوتا، اب سر پہ ٹوپی تھی تو معلوم ہے کہ یہ حنفی ہے دیندار لیکن ہے حنفی، اس کو مسائل کا تو اپنے پتہ نہیں ہوگا، دلائل کا، اس کو میں اپنا قائل کر لوں۔ اب انہیں کہا جی، اب ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ ادھر سے ہمارے ہاں سے فارغ ہو کر گیا ہوا تھا۔ اب حضرت نے پوچھا آپ کس مسئلے سے رکھتے ہیں؟ اس نے کہا آپ کس مسئلے سے رکھتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں۔ اس نے کہا کہ الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت حنفی ہوں۔ اب اس نے ان سے سوال کیا آپ جو اہل حدیث بنے ہیں خاندانی اہل حدیث ہیں یا خود اہل حدیث بنے ہیں؟ کہا جی میں خود اہل حدیث بنا ہوں، میں نے تحقیق کی ہے اس لیے اہل حدیث بنا۔ میں نے تحقیق کی، جب تحقیق کیا جس میں نے کہا اہل حدیث مسلک افضل ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ آپ نے ایک طرف کی تحقیق کی ہے یا 2 طرف کی تحقیق کی؟ اب پھنسانے کے لیے میں نے ایک طرف کی تحقیق کی ہے، دوسرے کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں حنفیت کی، وہ مجھے آپ کرا دیں، مطلب اس کو دلائل تو پتہ نہیں ہوں گے تو تحقیق کرانے کے بہانے یہ اپنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، قرآن محل ہے پاک گیٹ کے باہر، وہاں ہمارا درس ہوتا ہے صبح کو، تو آپ چھٹی والے دن اتوار والے دن وہاں تشریف لے آئیں تو ہم آپ کو تحقیق کرا دیں گے۔ اب وہ آ گئے، جب آئے تو اس نے تعارف کرایا، یہ نہیں کہا کہ یہ اہل حدیث ہیں، تعارف کرایا کہ حضرت یہ میرے ملنے والے ہیں، یہ کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک۔ تو میں نے کہا کہ آج تو میری مصروفیت ہے، تو جمعہ کو مغرب کا جو درس ہوتا ہے اس میں یہ آ جائیں، تو درس کے بعد اگر 2-3 سوال مختصر ہوں گے تو وہیں مسجد میں جواب ہو جائے گا، اگر زیادہ بات لمبی ہوگی تو یہاں قرآن محل آ جائیں یا ٹھیک۔ وہ حضرت آگے آ کے وہاں نشست ہوئی، میری بات لمبی ہے، ہم آ گئے۔ اب انہوں نے سوال کیا رفع دین کے حوالے سے، یہ رفع دین جو ہے یہ کیا؟ تو میں نے احادیث دکھائیں، وہ اس پہ اعتراضات کرتے رہے، اللہ کا شکر ہے اللہ مجھ سے جواب دلواتا رہا۔ کوئی 2.5 گھنٹے انہوں نے بحث کی، 2.5 گھنٹے کے بعد ایک ساتھی تھے وہ وفات پا گئے، وہ بھی غیر مقلدیہ سے ماشاءاللہ غار میں بڑھ گئے تھے، آپ کے یہاں داری بنی ہاشم کے بڑے کارکن تھے، نوجوان تھے اور ماشاءاللہ دین سے بڑے پختہ تھے، تو ان کا یہ تھا کہ وہ بھی غیر مقلد ہو گئے تھے۔ سید اطال محسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دکھانے کے لیے جمعہ کے دن ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو کے اور زور سے رفع دین کرنے لگے۔ شاہ صاحب نے سلام پھیرا، جب نماز سے فارغ ہوئے
حضرت نے فرمایا اور تینوں کی ہو گیا؟ کہنے لگا میں حدیث کے خلاف نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب جس وقت انسان غیر مقلد ہوتا ہے سب سے پہلے ادب احترام رخصت ہو جاتا ہے۔ اب شاہ صاحب کا ادب احترام نہیں، میں کوئی حدیث کے خلاف نماز پڑھ رہا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ پڑھتا رہو، نماز پڑھتا، نماز نہ چھڑنی، بس جس طرح تیرا دل کہے تو پڑھتا رہو۔ اب وہاں ایک ساتھی اور تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ الحمدللہ وہ بھی بڑے کارکن حضرت شاہ صاحب صاحب، بشیر چغتائی صاحب ان کا نام تھا۔ وہ اسے لے کر میرے پاس آئے، کہنے کہ یہاں بات کرتا ہوں۔ خیر نشست ہوئی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ وہ سیٹ ہو گئے۔ تو اب وہ جو تھے وہ بھی اس میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، قاری آصف صاحب کے ساتھ یہ وہ گفتگو ہوتی رہی۔ گفتگو ہو گئی تو میرا ایک اپنا مزاج ہے کہ میں جذبات میں بس نہیں آتا، بس بالکل جو ہے بے حس آدمی۔ اس کے بعد جب میں نے سوال کچھ نہیں کیا، اس کے بعد اس نے پوچھا، میں نے کہا پروفیسر صاحب کا دماغ چاٹا ہے تم نے، کوئی فرق پڑا ہے؟ کہتے ہیں یہ کتابیں میرے پاس بھی ہیں لیکن ان میں یہ حدیثیں نہیں ہیں جو انہوں نے مجھے دکھائی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اس پہ کتنا غصہ آنا چاہیے کہ اللہ کے بندے میں بھی اپنی باتیں بنا کے تجھے کتابیں تجھے دکھا رہا ہوں، نہیں، بس وہ اللہ کا احسان ہے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ آپ کے پاس اہل حدیث ناشرین کی چھپی ہوئی ہوں گی نا؟ کہنے کہ جی ہاں۔ میں نے کہا یہ حنفی ناشرین کی چھپی ہوئی ہیں، حنفیوں کا آپ کے بقول حدیث سے تعلق تو ہوتا نہیں۔ اب آپ ایک تکلیف کریں، قیامت کے دن میں اس پکڑ میں نہ آ جاؤں کہ حدیث میں نے غلط بیانی کی ہے، تو آپ ایک احسان فرمائیں، اگلے جمعے تشریف لائیں، اپنی کتابیں ساتھ لیتے آنا تاکہ میں اپنی کتابوں کی اصلاح کروں۔ وہ خوش ہو گئے، اگلے جمعے کتابیں لے آئے۔ اب کتابیں لے آئے، جی صفحہ کھولیں، جی صفحہ کھولو، اپنی کتاب کا صفحہ کھولو۔ کہاں ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی ناشر تبدیل ہوتا ہے تو صفحے بدل جاتے ہیں۔ تاج کمپنی ایک ادارہ ہے جو قلم چھاپتا ہے، اور سطریں تبدیل کرتا ہے تو صفحے بدل جاتے ہیں، الفاظ تبدیل نہیں ہوتے، اعراب تبدیل نہیں ہوتے، لیکن سطریں یہ 16 سطروں والا ہے، یہ 13 سطروں والا ہے تو صفحے تبدیل ہو جاتے۔ تو لہٰذا یہ صفحہ نہیں، باب اور عنوان دیکھو، باب فلاں عنوان فلاں نکالو اور حدیث نمبر فلاں نکالی انہوں نے۔ میں نے کہا اب یہ میں نے رکھی، میں نے کہا دونوں میں دیکھو، عربی عبارت میں فرق ہو یا ترجمے میں فرق ہو تو آپ اس کی نشاندہی فرمائیں گے۔ اگر تشریح کا فرق ہے تو تشریح ہر ایک کی اپنی اپنی، ترجمہ اور حدیث، عربی الفاظ اور اس کا ترجمہ، یہ حدیث ہے، یہ آپ مجھے۔ وہ دیکھتے رہے سارے دیکھے تو الحمدللہ اس میں تو کوئی فرق نہیں تھا۔ حاشیے میں تب انہوں نے اپنی اپنی باتیں، عجیب و غریب باتیں بیان کی ہوئی ہیں، لیکن حدیث میں تو اس میں تو فرق نہیں تھا۔ جب فارغ ہوئے پھر ہمارے عبدالحکیم مرحوم نے پوچھا کہ ہاں بتا اب تیرا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آج یہ فکر لے کر جا رہا ہوں کہ وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی ثابت ہے، وہ بھی ثابت ہے، اختلاف ترجیح کا اختلاف ہے، باقی دونوں ثابت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس بات میں تم رہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ بہرحال جو ہے وہ چلا گیا۔ اب وہ شخص جو ہے وہ اس مجلس میں وہ بھی موجود تھا۔ اب عبدالمتین صاحب، عبدالمتین صاحب کا نام ہے، تو یہ قاری آصف صاحب کو لے کر آئے، تو اب ان کا ذہن یہ تھا کہ میں پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ حنفیت کی طرف آئے، لیکن پھر کیونکہ قاری بہت اچھے ہیں، قادیانیوں نے ان کو اپنے پاس دعوت دی کہ حضرت آپ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ اب بچوں کو قرآن پڑھانے کے بہانے ان کو لے گئے، پھر بڑوں نے کہا کہ ہم بھی قرآن صحیح نہیں پڑھتے، ہمیں بھی قرآن پڑھا دیں۔ اب دیکھیں جی بظاہر تو کتنے نیکی کا کام ہے، اہل باطل کس انداز سے جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو قائل کر کے ایسا کیا کہ وہ قادیانیوں کے مبلغ ہو گئے۔ یہ قادیانیوں کے بہت بڑے مبلغ تھے، بڑے اہم افراد کو انہوں نے جو ہے وہ قادیانی بنایا، یہ کام کر رہے تھے۔ اب مجھ سے وہ عبدالحکیم مرحوم بیچارے نے آ کے کہا کہ حضرت وہ قاری آصف صاحب تو جو ہے وہ تو قادیانی ہو گئے۔ اب قادیانی ہو گئے ہیں تو میں نے ان سے کہا بھی ہے پروفیسر صاحب سے ملاقات کر لو۔ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے پروفیسر صاحب جو ہے قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ نہیں رکھتے، ان کو کافر کہتے ہیں، تو میں ان کو قائل کر نہیں سکتا،
اور میں قائل ہونا نہیں چاہتا، اس لیے ملاقات کا فائدہ کوئی نہیں۔ بس اللہ کا نظام ہے کہ ملاقات کی صورت اللہ نے پیدا فرما دی کہ ان کے بھائی بیاض میں رہتے تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کی میت یہاں آئی، تو ان کے بھتیجے نے کہا کہ چچا جان پہلے تو جنازے آپ پڑھاتے تھے، اب آپ کا مذہب اور ہو گیا، تو حضرت پروفیسر صاحب سے درخواست کر دیں وہاں کی جنازہ پڑھا۔ پھر حکم دیا انہوں نے، میں حاضر ہو گیا، ہچکچاہٹ اتر گئی۔ اب میرے پاس آیا تو اب مجھے سے کہنے لگے کہ حضرت سید کفیل شاہ صاحب سے تو آپ کے تعلقات بڑے گہرے تعلقات ہیں، ان کا ایک معتقد ہے میرے علاقے میں رہتا ہے، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی، ذرا ان کو شاہ صاحب کو کہنے دے، اس کو سمجھا دیں۔ میں نے کہا شاہ صاحبان تو کسی کو جذبات برانگیختہ نہیں کرتے ہو، تو اپنے کسی طالب علم کو یا کسی اپنے رکن کو نہیں کہتے کہ تم جا کے دوسرے کو قتل کرو، یہ تو کہتے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ، پیغام پہنچاؤ، یہ قتل بات تو وہ آپ کو کیوں قتل کرنا چاہتے؟ حضرت وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ قادیانی ہو گیا ہے۔ اب مجھے تو پتہ تو چل گیا تھا قادیانی تو ہو گئے ہیں، اب میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ میں نے کہا آپ قادیانی ہو سکتے ہیں، آپ تو حدیث کا مطالعہ کرنے والے، حدیث کے بڑے ماہر ہیں، وہاں تو ختم نبوت بڑی واضح طور پہ موجود ہے، تو آپ قادیانی کیسے؟ یہ میں نہیں ہوا قادیانی۔ میں نے کہا پھر اس کو غلط فہمی کیوں ہوئی؟ اس نے مجھے کہا کہ تم کہو غلام احمد قادیانی کافر ہے۔ میں نے کہا میں کسی کو کافر کیوں کہوں؟ اس پہ ہوئے میں نے کہا کافر کہنے میں کیا حرج؟ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ سارے ان کو کافر کہتے ہیں، تو اگر آپ کافر کہتے ہیں تو اس میں کیا حرج؟ اب جواب سنیں یہ کس انداز سے اہل باطل جو ہے وہ فرمایا۔ مجھ سے حضرت فرمانے لگے کہ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ میں نے کہا کون سی؟ آپ سنا دیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک نجات پانے والا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نجات پانے والا کون سا ہوگا؟ میں نے کہا کہ آپ ہی بتا دیں، حدیث بھی آپ نے سنا، جس کے خلاف 72 متفق ہوں گے وہ نجات پانے والا ہوگا۔ اب قادیانیوں کے خلاف یہ سارے متفق ہیں، اس کو کافر کہہ رہے ہیں، تو نجات پانے والا کون ہو؟ اب دیکھیں کس انداز سے۔ اب میں یہاں ان سے اگر کہتا کہ وہاں مان علی و صحابی ہے، تو کہتے نہیں جی یہ حدیث جو ہے ایمان علی اصحابی جو ہے اس میں اٹیچ کیا گیا ہے، یہ جملہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اب ایک لمبی بحث چلتی۔ بس اللہ کا احسان ہے میں نے موضوع بدلا۔ میں نے کہا چھوڑو اس بات کو۔ غلام احمد قادیانی صاحب کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں مہدی ہوں۔ میں نے کہا دوسرا دعویٰ میں مسیح ہوں۔ میں نے کہا تیسرا دعویٰ، اب میں نے کہا تیسرا دعویٰ یہ کہیں کہ نبی ہوں، تو اس پہ میں حدیث دکھاؤں گا، آیات قرآن کی حدیث دکھاؤں گا۔ اب وہ بھی سمجھدار تھے، مبلغ تھے ان کے۔ بھائی جیسے 2 دعوے ہیں ان کے، باقی تو لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے۔ اب دیں جواب۔ بس اللہ کے احسان ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ ایک کام کریں۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا آپ جا کے تحقیق کریں۔ انہوں نے مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ اس لیے کیا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے مہدی اور مسیح کی خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے آئے گا۔ جی ہاں۔ اب میں نے کہا آپ جا کے تحقیق کریں کہ نبی علیہ السلام کی خبر کے مطابق یہ آدمی ایک ہوگا، لقب 2 ہوں گے، یا 2 آدمی علیحدہ علیحدہ ہوں گے، مہدی علیحدہ ہوگا، مسیح علیحدہ ہوگا۔ اس کی ذرا آپ تحقیق کریں۔ اگر تحقیق میں ثابت ہو جائے کہ آدمی 2 علیحدہ علیحدہ ہوں گے، تو ایک آدمی 2 دعوے کر رہا ہے تو جھوٹا ہو گیا۔ اگر یہ وہاں ثابت ہو جائے کہ آدمی جو ہے وہ ایک ہوگا، دعوے 2 ہوں گے، کہ دونوں باتیں آپ نے تحقیق کرنی، پھر آپ یہ تحقیق کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی کچھ علامتیں بیان کی ہوں گی، وہ علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ اگر علامتیں نہ پائی جائیں تو جھوٹا ثابت ہو گیا، اگر علامتیں پائی جائیں پھر آپ تکلیف کر کے میرے پاس تشریف لائیں گے، پھر مل کر دونوں بیٹھ کے جائزہ لے لیں۔ بس اللہ کا نظام ہے، جہاں جا کے دیکھا تو آدمی علیحدہ ہے، مہدی اور ہے، مسیح اور ہے۔ اس پہ کتاب بھی الحمدللہ نے لکھی، تو اس میں جو ہے فرق تھا، تو اللہ نے ذہن کھولا، اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو میں جو بنیادی بات عرض کر رہا تھا، بات دور چلی گئی۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ ہمیشہ سائل بنیں اہل باطل کے لیے، اور آپ اگر مجیب بنیں گے، آپ نے جواب میں حدیث پیش کر دی، نہیں جی ہم حدیث کو نہیں مانتے، اب یہ حدیث یہ ہے، وہ حدیث وہ ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو ماننے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اہل قرآن یہ منکرین حدیث،
اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، لیکن یہ قرآن کو بھی اس مفہوم میں نہیں مان رہے، یا اپنی مرضی کے مفاہیم میں جو ہے اس کو مان رہے ہیں اور اصلاح سے نہیں۔ لہٰذا ان کے لیے بھی آپ سائل بنیں اور ان کے مجیب نہ بنیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بات ہو گئی، مسیح والی بات میں عرض کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد اس کے معتقدین میں ہمارے ہاں ملتان ہی کے ریلوے روڈ پہ 2 تاجر تھے، وہ بھی اس پہ معتقد ہو گئے تھے۔ وہاں کے خطیب صاحب نے ان سے کہا کہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ صبح کے درس میں چلے جائیں پروفیسر صاحب کے پاس، ان سے ذرا پوچھ لیں ان کے بارے میں۔ انہوں نے اپنے مقتدیٰ مرشد سے بات کی۔ مرشد نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں، میں دیکھنا تو میں تمہارے پروفیسر کی بولتی کیسے بند کرتا ہوں۔ اور یہ بولتی بند کرنے کے لیے تشریف لیا آگے۔ اب مجھے نہیں معلوم، اور میرا الحمدللہ ایک عجیب مزاج ہے کہ میں آنے والوں سے نہیں پوچھتا جی آپ کون ہیں کیسے ہیں، جی سوال کرنے ہیں ٹھیک ہے، اب یہ پوچھا جی آپ کون ہیں کیسے ہیں، یہ سو آگے اس نے آ کے سوال کیا۔ وہ 2 ساتھی بھی ساتھ تھے جو دیکھنے آئے تھے، تو وہاں بیٹھے تھے، ایسے مجمع درس کے بعد بیٹھے کہ میں نے کچھ سوالات کرنے ہیں مگر میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا کیا شرط؟ کہ جواب آپ قرآن مجید سے دیں گے۔ آپ کتنی جو بھی سن رہے ہیں واہ جی واہ، لیکن قرآن مجید کو بنیاد مان رہا ہے، کتنا ایمان والا ہے۔ اب یہ ان کے انداز، آپ جواب قرآن مجید سے دیں گے۔ تو یہ مسیحی گروہ جو ہے، یہ بھی میں عرض کر رہا تھا منکرین حدیث کا گروہ کی شاخ، آپ جواب قرآن مجید سے دیں گے۔ اب میں نے سوال کیا، میں نے کہا کیوں؟ قرآن مجید سے دوں اور حدیث کا جواب آپ نہیں قبول کریں گے؟ جی نہیں۔ میں نے کہا کیا وجہ؟ اور حالانکہ قرآن مجید میں بھی اس کے دلائل موجود تھے، لیکن میں تو حدیث کی بات کھولنا چاہتا نا، یہ آپ نے ان کا پورا عقیدہ تھا۔ میں نے کہا حدیث کی بات آپ قبول نہیں کریں گے؟ جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، حدیث تو لوگوں کی بات ہے۔ اب میں نے سوال، میں نے عرض کیا نا کہ سائل بنے، میں نے کہا قرآن مجید آپ پہ نازل ہوا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے نازل ہوتا ہوا؟ نہیں۔ پھر آپ کو کیسے پتہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ بات آپ کو کیسے معلوم؟ آپ بھی عجیب بات کر رہے ہیں۔ صدیوں سے معتبر لوگ، مستند لوگ اس بات کو بیان کر رہے ہیں، تو کیا یہ ساروں جو حضرات ہیں جو جن کی تعداد کتنی پہنچتی ہے، یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ میں نے کہا یہ آپ کے نزدیک سچے ہیں، آپ ان کو سچے مانتے ہیں؟ کہتے جی ہاں میں سچا مانتا ہوں تو کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جب وہ آپ کے نزدیک سچے ہیں تو وہ قرآن کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، وہی حدیث کو نبی اسلام کا ارشاد کہہ رہے ہیں، تو قرآن مجید کے بارے میں سچے ہیں اور حدیث کے بارے میں جھوٹے ہیں؟ اگر سچے ہیں تو دونوں میں سچے ہوں گے، اگر جھوٹے ہیں تو دونوں میں جھوٹے ہوں گے۔ تو اس کے معنی ہے کہ آپ کی مرضی کے تابع ہو گئے نا، تو آپ سچے مان رہے ہیں ان کو ان کی صداقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی مطابقت کی وجہ سے مان رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو سچا مانتے ہیں تو دونوں کو سچا مانیں، اور آپ ان کو جھوٹا مانتے ہیں تو دونوں کو جھوٹا مانیں۔ قرآن بھی جھوٹا ہے، آپ نے تو نہیں دیکھا نازل ہوتے ہوئے قرآن؟ اب اس کے اوپر نہ ہو، پہلے خاموش ہوئے، پھر کہا جی میرے پھر سوالات ہیں، آپ قرآن سے۔ میں نے کہا پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے، قرآن اور حدیث والا مسئلہ حل ہو جائے، پھر اس کے بعد میں جواب بھی عرض کر دیتا ہوں آپ سے۔ تو جیسے آپ کہیں گے ویسے میں جواب عرض کر دوں گا، پہلے یہ مسئلہ حل کریں کہ بھئی اگر معتبر لوگوں کی وجہ سے مان رہے ہیں تو معتبر حدیث کو بھی بیان کر رہے ہیں، قرآن کو بھی وہی بیان کر رہے ہیں، تو بھئی یہ دونوں چیزیں معتبر ہوں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر دونوں چیزیں معتبر نہیں، پھر قرآن سے دلیل کیوں لیتے ہیں ہم سے؟ بس اللہ کا نظام ہے۔ جواب تو ان کو نہیں آیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ، اٹھ کے کھڑے ہوئے انہوں نے ماشاءاللہ بس مجھے اپنی گفتگو کا نشانہ بنایا، اور وہ گالیاں دیں انہوں نے کہ جو ماشاءاللہ۔ لیکن میرے ہاں کیونکہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے، بس اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ گالیاں دیتے ہوئے تشریف لے گئے، اور جو دونوں ساتھی ان کے ساتھ آئے تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے کہ حضرت ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو لا علمی میں پھنس گئے تھے، ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم واپس حنفیت میں واپس آ رہے ہیں، اور یہ جانے اس کا کام جانے، آج کے بعد ہم کے ساتھ نہیں دیں۔ تو اللہ نے جو ہے وہ یہ کرم فرمایا۔
اسی طرح سوال جواب کے حوالے سے جو ہے وہ بات یہاں ان کے ساتھ یہ بات ہوئی۔ اب یہ آیات جو ہیں قرآن مجید کی ایک آیت نہیں، کتنی آیات ایسی ہیں جس کے اندر حدیث کی حجیت جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے شروع میں پڑھی تھی، ایک آیت آپ پڑھی ہے، تو ان دونوں کے حوالے سے یہ وضاحت بھی کر دیتا ہوں، اور پھر سوال جواب کے حوالے سے بھی یہ بات جو ہے وہ گزارش ہے کہ یہاں ایک صاحب درس میں میرے آتے تھے، ایک پٹھان صاحب تھے، مغرب کے درس میں، جمعے کے درس میں آتے تھے۔ ان کا ہمسایہ تھا بہت بڑا فیکٹری کا مالک، اور وہ قادیانی تھا۔ تو وہ قادیانی تھا تو یہ صبح جو تھے وہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، دھوپ میں نکل کر بیٹھتے تھے، تو ان کو میرا درس سناتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے کس کے درس سنا رہا ہے، پروفیسر کی کوئی اہلیت بھی ہے اس کی، میرے ساتھ میرے مرکز میں چل۔ اس کو اپنے مرکز میں لے گئے، وہاں لے گیا تو اپنے مربی کو اشارہ کیا، اس نے اپنی قادیانیت کے حوالے سے ان کو دلائل دیے۔ لیکن یہ قرآن مجید کی برکت ہے کہ قرآن مجید سے آپ وابستہ رہیں گے اور کسی معتبر ذریعے سے وابستہ رہیں گے تو اللہ کو میری سے حفاظت فرمائے گا۔ اب وہ ان کو قائل کرتا رہا، لیکن یہ کیونکہ درس سنتے تھے، دن میں باتیں بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے جواب دیے۔ اس کے بعد اس نے اشارہ کر دیا اس کو کہ اس کو سمجھانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ آ گئے انہوں نے اگلے دن اس نے کہا کہ یہ جمعہ آ رہا ہے، میں نے آپ کا کہا مانا ہے، میں آپ کے مرکز میں گیا تھا آپ کے درس میں، اب آپ مہربانی کر کے میرے ساتھ میرے درس میں چلیں۔ اس نے کہا کہ میں نے نہیں جانا، ہمیں بڑوں نے منع کیا ہے، میں وہاں جا کے سوالات کروں گا، آپ کے مولوی صاحب جذبات میں آ جائیں گے اور گڑبڑ ہو جائے گی، تو ہمارے بڑوں نے منع کیا ہے کہ ہمارے خلاف کیس نہ بنے اس بات کے، لہٰذا میں نہیں، میں جہاں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہ جذبات پہ نہیں آئیں گے، میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ وہ چلا آیا۔ انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ وہ قادیانی ہے، اس نے بھی نہیں کہا کہ میں قادیانی ہوں۔ در سے جب فارغ ہوئے بیٹھے عشاء کی نماز کے بعد، اس نے سوالات کیے، اللہ جواب دلواتا رہا۔ تو قادیانیت کے حوالے سے اس نے بڑے معتبر مستند دلائل پیش کی کہ اگر کوئی یہ کہے تو اس کی کیا مانی، اگر کوئی یہ کہے، اللہ جواب ہو گیا، وہ چلا گیا۔ اتوار کا دن تھا، شام کو میں اپنے قرآن محل میں بیٹھا تھا، یہ شخص اکیلا آیا تو اس نے آ کے کہا کہ جی میں اپنا تعارف کرا دوں۔ میں نے کہا جی کرا دیں، میں 3 پشتوں سے قادیانی ہوں۔ لیکن اس دن میں نے آپ کی جو سوالات کیے اور اس کے جوابات سنے، میرا ذہن ہل گیا، تو اس لیے میں کوئی سوالات کرنے کے لیے حاضر ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی اشکالات دور کرنا چاہتا ہوں۔ اتفاق کی بات ہے کہ میرے پاس اس وقت ان کی تفسیر صغیر پڑھی ہوئی تھی، کوئی ایک میں مضمون لکھ رہا تھا، اس میں ایک حوالہ چاہیے تھا، تو حوالے کے لیے میں نے رکھا تھا، تو طلباء کو میں پڑھا رہا تھا، تو میں نے کہا ان کا وقت ضائع نہ ہو، ان کو پڑھا کے میں فارغ ہوں گا تو پھر اس میں سے میں حوالہ لکھ لوں گا۔ اتفاق سے پڑھی تھی، تو میں نے وہ کتاب اٹھا کے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 نکال کے ان کے حوالے کی۔ میں نے کہا دیکھیں کہ آپ کے مقتدیٰ نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے تو پہلے ہی پڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مقتدیٰ نے ٹھیک تو لکھا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی زمانے کے لحاظ سے آخری نہیں، مرتبے کے لحاظ سے آخری، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرتبے کے لحاظ سے سب سے اونچے ہیں۔ ہم غلام قادیانی کو مرتبے کے لحاظ سے ان کے برابر نہیں مانتے، غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں لیکن مرتبے میں ان کے برابر نہیں مانتے، مرتبہ نبی علیہ السلام کا سب سے اونچا ہے۔ اب آپ دیں جواب، کیا کریں؟ قرآن کی مخالفت تو نہیں کر رہے، اب یہاں تعویل کر رہا ہے، خاتم النبیین کے معنی اپنی مرضی سے بنا رہا ہے۔ اب اس پہ بحث کریں تو کتنی لمبی بحث ہوگی۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا چھوڑو اس بات، میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ جس مجلس میں آپ کے مرزا مسرور صاحب موجود ہوں، جو آپ کے امیر ہیں آج کل، وہ دعا کرا دیں یا بیان کر لیں، اس کے بعد آپ کے یہاں کیا معمول ہے، کس کا بیان ہوتا ہے؟ اب وہ جذبات میں، آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کے بیان کے بعد اور ان کی دعا کے بعد کسی کا بیان کرانا ان کی بے ادبی اور توہین نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا۔ جب سب سے اونچے درجے کے نبی تشریف لے آئے، اب نچلے درجے والے کا آنا ان کی بے ادبی اور توہین نہیں؟
بس اسی پہ اللہ نے اس کا ذہن ہلایا، تو ایک طرف خاموش ہو کے بیٹھ گئے، میں پھر پڑھانے میں لگ گیا، چلو بہت وقت پڑھے گا مجھے، تو ہم 10 بجے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، تو نماز عشاء کا ٹائم ہوا تو اس میں ان کا موبائل بجا، ان کا جنرل منیجر تھا، اس نے کہا کہ سر 10 بج گئے ہیں، کیا حکم ہے، دفتر بند کرنا ہے؟ اس نے کہا تم دفتر بند کر کے چلے جاؤ، جس جگہ میں بیٹھا ہوں وہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، صبح میں آپ سے چاہ ملوں۔ اس کو ہم نے 10 بجے عشاء کی نماز پڑھی، اس نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا، پھر کہا کہ حضرت جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ میں نے کہا جی آپ رہنا چاہیں میرے ہاں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کہ ملاقات رہے گی۔ وہ چلا گیا۔ پھر جمعے کے دن 3-4 اپنے قادیانیوں کو لے کر آیا، پھر سوالات جوابات ہوتے رہے، اٹھ کے جانے لگا، ہاتھ ملایا، تو میں نے کہا جی آپ کی میری 3 نشستیں ہو گئی ہیں، کیا کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے؟ اب جواب سنیں۔ کہا کہ 99% اطمینان ہو گیا ہے، 1% مسئلہ ہے۔ 99%۔ میں نے کہا 1% کوئی سوال ہوگا؟ میں نے کہا کوئی سوال ہے؟ کہتے نہیں، 3 پشتوں سے قادیانی ہوں، بیوی قادیانی، بچے قادیانی، ماحول قادیانی، اعلان کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا۔ میں الحمدللہ ایمان لا چکا ہوں، لیکن اعلان کا حوصلہ نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ آپ، میری ایک درخواست، یعنی میں نے کہا آپ کے بڑوں میں کوئی زندہ ہے؟ میری بوڑھی والدہ ہیں اور ایک بوڑھی پھپھی ہے، باقی مرد حضرات سارے بڑے ختم چلے گئے ہیں، بیوی ہے، بچے بھی اب بڑے بڑے ہو رہے۔ میں نے کہا میری درخواست یہ ہے کہ آپ میرے ہاں آئندہ تشریف نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کہ قادیانی جتنے مبلغین ہیں، پرویزی جتنے مبلغین ہیں، شیعہ جتنے مبلغین ہیں، ایجنسیوں کے لوگ ہیں جتنے بھی، یہ سارے مجھے غیر مقلدین ہیں، یہ سب مجھے جانتے ہیں، اور میرے بارے میں ایک لفظ انہوں نے مشہور کر رکھا ہے جسے میں بڑا شکر کرتا ہوں، واہ اللہ، نبی علیہ السلام سے نسبت حاصل ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں اپنے لواحقین کو کہ آپ نے ملنا ہے نا، کسی عالم سے ملاقات کرنا، جادوگر سے نہ ملنا، کہ جادوگر سے نہ ملنا۔ تو بہرحال میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ حضرات سارے جادوگر کہتے ہیں، اللہ کا نظام ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کے جو قادیانی ہیں نا علماء، وہ آپ کی والدہ سے جا کر کہیں گے کہ یہ جادوگر کے پاس جاتا ہے اور مرتد ہو گیا ہے، وہ تمہاری بات نہیں سنے گی۔ میری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ مسلمان ہو جائے۔ تو میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں غلام محمد قادیانی کے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس انداز سے بنیادی جو اس وقت میں بات عرض کر رہا ہوں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں ہو کہ سائل بنے مجیب نہ بنے، اور اس انداز سے اس بات کو آپ لے کر چلیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی والدہ پہ محنت کریں، تو میں نے انہیں کچھ چیزیں بتائیں غلام قادیانی، کہ غلام قادیانی کے حوالے سے آپ اپنی والدہ سے بات کریں، پھوپھی سے بات کریں، تاکہ مرنے سے پہلے وہ کم از کم ایمان میں آ جائیں۔ تو بہرحال الحمدللہ انہوں نے اس پہ عمل کیا، کیونکہ میں نے کہا کہ آپ کے علماء مجھے جانتے ہیں، آپ کی والدہ سے کہہ دیں گے کہ یہ مرتد ہو گیا ہے اور جادوگر کے پاس جاتا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ وہ نہیں سنے گی، جب نہیں سنے گی تو کفر پہ بیچاری کی اگر وفات ہو گئی تو یہ محرومی ہوگی۔ الحمدللہ انہوں نے عمل کیا۔ میں نے کوئی بات پوچھنی ہو تو یہ اپنے جو ہمسائے آپ کے ہیں ان کے ذریعے سے مجھ سے سوالات پوچھ لیں۔ الحمدللہ اس کے بعد میں ایک جگہ پروگرام تھا، جمعے کے لیے میں گیا، تو وہاں وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے، تو مسجد کے جو منتظم تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا جی آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ملاقات تو ہے۔ کہنے لگا جی یہ خوشخبری یہ ہے کہ پورے خاندان سمیت یہ الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ اس وقت مسجد کے منتظمین میں بھی ہمارے ساتھ معاون ہیں اور یہ شامل ہیں، تو اللہ کا احسان ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کی آپ نے تعریف لکھی کہ 6 باتیں جو ہیں یہ ایمان ہے۔ ایمان کی ضد جو ہے کفر ہے۔ اس وقت موجودہ دور کے اندر جو کفر کی صورتیں پائی جاتی ہیں ان کو نوٹ فرما لیں۔ 10 قسم کا کفر اس وقت موجود ہے۔ نمبر 1 جی انکار و تکذیب۔ انکار و تکذیب کہ ہم نے نہیں ماننا، حدیث کو نہیں ماننا، قرآن کو اصل نہیں ماننا، صحابہ کو نہیں ماننا، نماز کو نہیں ماننا، تو انکار و تکذیب۔ نمبر 2 کفر سکوت، سین کاف کتاب والا اور تے آخر میں، سکوت خاموشی،
کفر سکوت، نہ اقرار نہ انکار۔ اجی آپ جنت جہنم کے قائل ہیں؟ آپ نے کسی ملاقات کی منکر حدیث سے، ان کے نزدیک جنت جہنم کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ جہنم یہ اندر کی جلن ہے اور جنت جو ہے وہ اندر کی خوشی کی کیفیت ہے۔ یہ سب سے پہلے نظریہ پیش کیا سر سید احمد خان نے، تو اس کے بعد پھر اس کو غلام پرویز نے اور دیگر نے اس کو آگے جو ہے مستحکم چلایا۔ غامدی صاحب وغیرہ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں کہ جنت جہنم کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ فرشتوں کا وجود ہے، نہ شیاطین کا وجود ہے، نہ جنت کا وجود ہے، نہ جہنم کا وجود ہے، یہ اس کے منکرین۔ تو لہذا نہ اقرار نہ انکار۔ آپ نے پوچھا کہ آپ ایمان رکھتے ہیں، جنت جہنم کو مانتے ہیں؟ اب آ سے گئے اجی جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اب یہ نہ اقرار ہے نہ انکار ہے، یہ بھی کافر۔ نمبر 3 جی، کفر نفاق۔ کفر نفاق دل سے نہیں مان رہا، زبان سے اقرار کر رہا ہے اہل ایمان کی طرح، یہ کفر نفاق ہے۔ نون فے الف قاف 2 نقطے والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 کفر تقیہ، تے قاف 2 نقطے والا، یہ ہے کفر تقیہ۔ دل سے نہیں ماننا، زبان سے اقرار کرنا ہے ہیر پھیر کے الفاظ سے، زبان سے اقرار کرنا ہے ہیر پھیر کے الفاظ سے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ مخالفت کر رہا ہے۔ یہ اس کی گواہی ہمارے سید کفیل شاہ صاحب دعوت برکات عالیہ دیں گے۔ سہیوال میں ایک پروگرام میں ہم اکٹھے تھے، تو وہاں جو منتظم تھا، میں گیا بھی انہی کے، ان کو انہوں نے سفارشی بنایا تھا، مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا تھا آنے کا، تو میں نے معذرت کر دی تھی۔ شاہ صاحب سے انہوں نے کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے معذرت کر دی، کہنے کیسے تو آپ کے تعلقات ہیں تو آپ ان کو بھی لیتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے مجھ سے فرمایا، میں نے کہا میں نے تو معذرت کی تھی، میرا تو اور پروگرام ہے، پر آپ نے ہاں کر لیا تو آپ کی پیٹھ تو نہیں لگنے دیتا میں، چلو میں آؤں گا لیکن تھوڑی دیر کے لیے آؤں گا، پھر میں چلا جاؤں گا، پھر اپنے پروگرام میں جاؤں، ٹھیک۔ وہاں حضرت کی موجودگی میں جو میزبان تھا، وہاں جج حضرات موجود تھے، وکلاء موجود تھے، بڑے بڑے تاجر موجود تھے، یونیورسٹی کالجوں کے سربراہ موجود تھے، اور ٹکٹ پہ داخلہ تھا، اور 2 محرم کو تھا یوم فاروق اور یوم حسین رضی اللہ عنہما کا پروگرام تھا۔ اب حضرت کا بیان تھا، اس کے بعد جو ہے میرا بیان تھا، میرے بعد عبد الکریم ندیم صاحب کا بیان تھا۔ 65 علماء انہوں نے بلائے ہوئے تھے، لیکن بیان صرف 3 کا تھا۔ اب شاہ صاحب کا حضرت کا بیان ہو گیا، اس کے بعد سوال شاہ صاحب سے یہ تھا کہ صحابہ کرام آپ کہتے ہیں کہ جنتی ہیں، قرآن کہتا ہے اصحاب الجنہ اصحاب النار، صحابہ جنتی بھی ہیں صحابہ جہنمی بھی ہیں۔ پھر شاہ صاحب نے ماشاءاللہ اپنے انداز سے جواب دیا، قرآن حدیث سے ثابت کیا کہ صحابہ تو سارے جنتی ہیں، اور ان سے بغض رکھنے والے جو ہیں وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ حضرت نے بیان کر، پھر حضرت نے ساتھ جو ہے وہ بس مجھے بھی زیر بار کیا، کہا کہ یہ بات میں ہوں، باقی باتیں جو ہیں وہ پروفیسر صاحب بیان کریں۔ یہ کیا کہ حضرت علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد میزبان کو کسی نے کہا کہ تیرا تو دماغ خراب ہے، اور اس کو تو نے بلایا، اس کے خلاف تو بڑے مقدمات ہیں، اور جہاں جج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ کوئی ایسی بات کرے گا تیرے خلاف بھی مقدمے قائم ہو جائیں۔ اب وہ جناب والا اس نے، اب میں کرسی پہ آ کے بیٹھ چکا تھا، مجھے ہٹا تو نہیں سکتا تھا وہ، اس نے آ کے مائک سنبھالا، اس نے کہا کہ دیکھیں حضرات، صحابہ کرام کا ادب احترام ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمیں دوسروں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اب کس کے بارے میں؟ شیعوں کے بارے میں، یعنی مجھے اب روک رہا ہے کہ شیعوں کے بارے میں بات نہیں کروں۔ ہاں جو بدگمان ان کے عام جو ذاکر ہیں، عام لوگ، ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ان کے جو مجتہد ہیں ان کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں صحیح ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ سنی متاثر ہو رہا ہے کہ صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ صحیح ہے، جبکہ اللہ رحم فرمائے اس وقت نہیں تو میں آپ کو ان کے کلمات سناتا، الفاظ سناتا کہ دیکھیں صحابہ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ لہذا جب یہ بات اس نے کی تو لہٰذا آج میری ملاقات ایک بڑے مجتہد سے ہوئی ہے، وہ فرما رہے ہیں، میں نے کہا کہ جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے ادبی کرے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم اس کو حرامی کہتے ہیں جو عائشہ کی بے ادبی کرے۔ کوئی حرامی بھی اپنے آپ کو حرامی نہیں کہتا، اتنا بڑا مجتہد کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو حرامی کہتے ہیں، تو
تو کیا تصور ہو سکتا ہے کہ ان کی بے ادبی کرتے ہوں؟ اب سوچنے کی بات ہے. اب جس کے سامنے بھی آپ کریں گے یہ بات، یہی کہے گا جناب اتنا بڑا مجتہد جو کہہ رہا ہے تو اس معنی کا عقیدہ تو یا ان کو جو بے ادبی نہیں کرتے، یہ تو اللہ کا احسان ہے. تو وہ ہٹ گئے کہہ کے اب تاکہ یہ احتیاط سے بیان کرے گا. بہرحال جہاں میرا بیان ہوتا ہے، جہاں بھی سبق ہو بیان ہو، تو میری دو شرطیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ موبائل کی تصویر کشی نہیں ہوگی، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ مجھ سے نہیں کہیں گے کہ آپ نے یہ کہنا تھا، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا، یہ کیوں کہا ہے، یہ نہیں کہیں گے. یہ پابندی نہیں ہوگی. جس کو میں حق بات سمجھوں گا بیان کروں. اب شاہ صاحب اٹھ کر گئے تو عبد الکریم ندیم صاحب نے انہوں نے بلایا منتظم کو کہ تو نے آپ چھیڑ دیا ہے، اب آرام سے بیٹھ جا، اب آرام سے بیٹھ جا، اب اطمینان سے بیٹھ کے سن. اور یہ میں تجھے بتا دوں چٹ بھی تو نے نہیں بھیجنی کہ جی 5 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، 15 منٹ رہ گئے. تو جب تو چٹ بھیجے گا وہ اٹھ کے چلے جائیں گے، آئندہ کبھی تیرے پروگرام میں نہیں آئیں گے. تو کہے گا آئندہ دیکھا جائے گا، میں بھی اٹھ کے ساتھ چلا جاؤں گا، مہمان خصوصی میرا آنے جانے کا خرچہ یہ تو مجھ سے لے لے، میں بھی بیان نہیں کروں گا، میں بھی چلا جاؤں گا. اگر میرا بیان کرانا ہے پھر اطمینان سے بیٹھ کے سن. بہرحال اللہ نے کرم فرمایا وہ بات سنائی. جو مختصر بات اس پر جو عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ جو جناب شیخ صاحب نے جو بات بیان کی ہے ان کو شیعوں کے تقیہ کا علم نہیں ہے. کفر تقیہ یہ ہے کہ ہیر پھیر سے بات کرنا اور سمجھنے والا سننے والا یہ سمجھے کہ مجھ سے بھی ایمان میں پختہ ہے. جب اس نے کہا کہ ہم اس کو حرامی کہتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ آپ نے اس کی ایمان میں پختہ ہے. آپ نے کیا سمجھا، اس نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ حرام جو ہے وہ زنا حرام ہے، جو زنا سے پیدا ہو وہ حرامی ہے. اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے تقیہ کیا ہے. آئیے قرآن کی طرف. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. مسجد حرام بھی ایسے حرام ہے نا جیسے زنا حرام ہے. مسجد حرام بھی ایسے حرام ہے نا جیسے سور حرام ہے. نہیں، یہاں مسجد حرام کے معنی ہے کہ جس کی بے ادبی اور بے حرمتی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں، اس کی بات کو قبول کرنا لازم ہے، اور وہاں کے مرکز بنانا اور وہاں عبادت کرنا لازم ہے. وہ مرکزی جگہ ہے، اس سے محبت کرنا لازم ہے. تو لہٰذا ہم اس کو حرامی کہتے ہیں، اس کو قابل محبت سمجھتے ہیں جو یہ الفاظ کو. میں نے کہا یہ ہے اس کا تقیہ. تو یہ تقیہ کا انداز ہے، اس لیے ان سے بہت بچ کے رہنا. اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ حقائق کا آگاہ فرماتے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. اب کیا ہے قرآن مجید میں ہے کہ اگر تم کفریہ ماحول کے اندر ہو، مجبوری کی حالت میں ہو، اپنے آپ کو تم نے کافر ظاہر نہیں کرنا، الا ان تتقوا منہم تقا، لیکن تقا کرتے ہوئے کہ اندر ایمان ہو، باہر جو ہے آپ کفر کا اظہار مجبوری کی حالت میں کر سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے. تو اللہ نے وہی تقا، قرآن نے اجازت دی ہے نا تقا، لیکن اللہ کا عظیم احسان ہے اللہ نے تقا کی بجائے ان کے ہاں تقیہ بنا دی، لفظ میں تبدیلی پیدا کرا دی. اللہ نے تقیہ، تقا کا لفظ استعمال نہیں کر سکے، اللہ نے جو ہے حفاظت فرمائی. یہ جیسے اللہ نے تورات اور انجیل کے اندر نبی اسلام کا جو ہے وہ ذکر نہیں مٹنے دیا، یہ اللہ کی حکمت اور قدرت ہے، ایسے اللہ نے ان کے ہاں بھی تقا کا لفظ جو ہے نہیں ہونے دیا، تقیہ کا لفظ انہوں نے اختیار کیا. تو یہ کفر تقا ہے. تو کفر تقا کے بعد اگلا کفر جو ہے، پہلا کفر انکار و تکذیب، نمبر 2 کفر سکوت، نمبر 3 کفر نفاق، نمبر 4 کفر تقیہ، نمبر 5 کفر الحاد. کفر الحاد، مفہوم بدل کر ماننا، مفہوم بدل کر ماننا. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ منکرین حدیث نے صلاۃ کو کیا کہا؟ عبادت. تو ماننا ہے مگر مفہوم بدل کے ماننا ہے، جو صحابہ کا مفہوم ہے وہ ہم نے نہیں لینا، اپنی مرضی کا مفہوم لینا. یہ کفر الحاد ہے. کفر الحاد کے بعد کفر ارتیاب، الف ر تے یہ الف بے، کفر ارتیاب، ماننا مگر شک شبہ سے ماننا، کچا پکا ماننا. یہ آپ نے بھی ایمان کی تعریف میں لکھا ہے نا، کسی شک اور شبہ کے بغیر. تو یہ شک اور شبہ سے مانیں گے تو یہ بھی کفر ہو. تو یہ کفر ارتیاب ہے. کفر ارتیاب کے بعد کفر مفاد، مفاد دنیاوی فائدے کے لیے اپنے آپ کو کافر ظاہر کرنا. شیعوں سے کوئی چیز مل رہی ہے،
بظاہر شیعہ بن جانا، قادیانی سے کوئی چیز مل رہی ہے فائدہ ہو رہا ہے بظاہر کا، اصل میں قادیانی نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، پکے عقیدے کے ہیں، لیکن دنیاوی مفاد کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، تو یہ بھی کافر ہوں گے، یہ کفر مفاد ہے۔ کفر مفاد کے بعد کفر استہزاء، کفر استہزاء دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا، کفر استہزاء دین کی کسی بات کا مذاق اڑائیں گے تو ماں نے کہا مختصر یہ کہ بیٹے سے یہ چیز لے آ، وہ لے آیا، اب وہ چیز لے آیا دکاندار سے، ماں نے دیکھا مہنگائی کا زمانہ ہے پتہ نہیں ہے چیز، کل تو زیادہ لایا تھا آج تھوڑی ہے، جب تھوڑی چیز لایا کیوں وجہ، کس سے لایا؟ اماں جی وہ صوفی صاحب سے لایا ہوں۔ ماں نے کہا ہاں یہ ڈرہیل بیٹھا ہی لوٹنے کے لیے، اب حالانکہ یہ کافرہ نہیں ہے لیکن اس کو ڈرہیل کہہ دیا تو ڈاری کا مذاق ہو گیا، یہ ایمان سے آدمی نکل جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہ چھٹا کلمہ جو رد کفر جس کو کہتے ہیں اسی لیے ہے کہ بے خیالی میں کوئی بات ایسی نکل گئی پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے کہا، تو اس سے بھی توبہ کرنا جو ہے ضروری، تو یہ کفر استہزاء ہے۔ نمبر 9، یہ 8 ہو گئے، نمبر 9 کفر ارتداد افتراقی، افتراق جدا ہونے کو کہتے ہیں، 2 نقطے والا کاف، کفر ارتداد افتراقی، مسلمان ہے کافر ہو گیا، یہودی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، کوئی اور مذہب اختیار کر لیا، دین کو چھوڑ دیا تو یہ مرتد ہے اور اس کو افتراقی کہتے ہیں۔ اور نمبر 10 کفر ارتداد غصبی، کفر ارتداد غصبی، کفر ارتداد غصبی یہ ہے کہ ہیں کافر لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، یہ ہیں اہل تشیع، قادیانی، منکرین حدیث، جماعت المسلمین، تو یہ لوگ جو ہیں کفر ارتداد غصبی کے گروہ ہیں۔ باقی حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ اس وقت جو ہے حدیث کے بارے میں 4 صورتیں ہیں، تو وجود کا انکار، حدیث کے وجود کا انکار، محفوظیت کا انکار، اول تو وجود ہی نہیں، اگر ہے وجود تو یہ محفوظ نہیں ہے، یہ تبدیلی ہو گئی، محفوظیت کا انکار۔ نمبر 3 اگر آپ کہیں کہ نہیں جی حدیث جو ہے وہ محفوظ ہے، سند ہے، تو حجیت کا انکار، یہ حجت نہیں ہے، حجیت کا انکار۔ حجیت کے انکار کے بعد پھر یہ نہیں، اگر آپ ثابت کر دیں یہ حجت ہے تو کہیں کہ ہاں اس دور کے لوگوں کے لیے حجت تھا، ہمارے لیے حجت نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ حدیث کی ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کی حدیث کی ضرورت ہے، اور یہاں صرف مختصر 2-3 منٹ آپ کو لکھ رہا ہوں۔ ایک آیت یہ سورۃ القیامہ، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کی ذمہ داری دی۔ پہلی بات قرآن مجید کے کلمات کی محفوظیت، نمبر 2 قرآن مجید کی قراءت کی محفوظیت، فَإِذَا ان علینا جمعہ و قرآن کہتے ہیں پڑھنے کے طریقے کو، تو قرآن مجید کے الفاظ کی ان علینا جمعہ، یہ الفاظ کی ذمہ داری، و قرآن پڑھنے کے طریقے کی ذمہ داری۔ پھر آگے دیکھیں ثم ان علینا بیانہ، اس کی وضاحت کی ذمہ داری۔ اب جب قرآن مجید کی وضاحت ہوگی وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ ذمہ داری کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ النحل میں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ اے نبی السلام آپ وضاحت کر دیں لوگوں کے لیے، تو یہ وضاحت کس کے حکم پہ ہو رہی ہے؟ اللہ کے حکم پہ ہو رہی ہے۔ اور کون کر رہا ہے؟ نبی السلام کر رہے ہیں۔
اور جن الفاظ میں حضرت نے وضاحت کی وہ الفاظ کہاں ہیں ان کو حدیث کہتے ہیں۔ تو اس کے معنی ہے کہ حدیث کی حجیت اللہ کی طرف سے۔ پھر اسی میں آپ دیکھیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں تین چیزوں کی محفوظیت کی طرف اشارہ ہے۔ الکتاب قرآن مجید، کیا یہ قرآن کتابی شکل میں نبی السلام کے دور میں مرتب ہوا ہے؟ نہیں، صدیق اکبر خلافت میں عمر رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں یہ ہوا ہے، تو اللہ نے الکتاب اس کو پہلے فرما دیا۔ تو لہٰذا یہ وہی کتاب ہے جس میں شک کرو گے تو کافر ہوگے، یہ وہ ہے جس کو میں نے نازل کیا۔ تو اللہ نے الکتاب میں قرآن کی محفوظیت۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کی تعلیم، تعلیم جو ہے عبارت پڑھنے کو کہتے ہیں، یہ عبارت سمجھانے کو کہتے ہیں۔ معلم جو ہے کیا کرے گا؟ سمجھائے گا۔ اگر عبارت پڑھنی ہے تو وہ تو تعلیم نہیں ہے، معلم سمجھائے۔ تو حضرت نے قرآن کو سمجھایا ہے صحابہ کو، حضرت نے جو سمجھایا تو اپنے الفاظ میں سمجھایا، وہ الفاظ کا مجموعہ کیا ہے؟ حدیث۔ تو یہاں حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ والحکمہ، عمل کا طریقہ، مستحسن طریقہ، اور حکمت کہتے ہیں فقہ کو۔ اب آپ کہیں گے جناب یہ کہاں سے آپ نکال رہے ہیں؟ بھائی میں اپنی طرف سے نہیں نکال رہا، یہ آئیے فقہ کے جو مخالفین ہیں غیر مقلد وہ کہیں گے قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب بخاری کھولو، بخاری کھولو، اس کا ایک باب ہے، اس کا عنوان ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کو خیر دیتا ہے اس کو دین میں فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو حکمت کیا ہوئی؟ یہ فقہ، یہ قرآن سے بات معلوم ہو رہی ہے اور حدیث سے بات جو ہے وہ معلوم ہو رہی ہے۔ اور حدیث کے بارے میں بنیادی باتیں صرف ایک جملہ لکھ لیں، 4۔ یہ حدیث کو ہم قبول نہیں کرتے، کیوں؟ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، حدیث جو ہے یہ قرآن سے ٹکراتی ہے، اس لیے ہم حدیث کو قبول نہیں کرتے، منکر حدیث کے۔ نمبر 2، حدیث جو ہے وہ حدیث سے ٹکراتی ہے، جب آپس میں ٹکرا رہی ہے تو حق کون سی ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ اب اس کا جواب کہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، یہ بخاری شریف کے جو ابواب ہیں یہ اس کا جواب ہے۔ جہاں کہیں اشکال پیدا ہو ان کے عنوان کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے ہر حدیث کے باب سے پہلے قرآن کی آیت دی ہے کہ یہ آیت اس سے مطابقت رکھتی ہے، ٹھیک۔ اور حدیث سے ٹکراتی ہے، اس کا جواب آپ نے دیکھنا ہو تو طحاوی شریف کو دیکھیں گے، شرح معانی الآثار جو طحاوی شریف کے نام سے معروف ہے، اس کے اندر حدیثوں کا ٹکراؤ انہوں نے بیان کر کے اس میں مطابقت اس میں بیان کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ہے تفریط، ایک ہے افراط، ایک ہے اعتدال۔ اب یہ تفریط والے ہیں، نہ ماننے والے، اس وجہ سے نہیں مانتے۔ دوسرے افراط، کہ حدیث ہی قبول کریں گے، فقہ قبول نہیں کریں گے۔ تو وہ 2 گروہ، ایک وہ کہ حدیث فقہ سے ٹکراتی ہے، نمبر 2 فقہ حنفی حدیث کے خلاف ہے، فقہ حنفی حدیث کے خلاف ہے، حدیث فقہ سے ٹکراتی ہے، فقہ حنفی حدیث کے خلاف ہے۔ تو پہلی بات کے لیے پھر آپ بخاری کو دیکھیں گے، سیاہ ستہ کی اور کتابیں، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، اس میں اس کا جواب موجود ہے۔ اور فقہ حنفی سے ٹکراتی ہو اس کا جواب طحاوی کے اندر بے تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ فقہ حنفی میں حدیث سے نہیں ٹکرا رہی، فقہ حنفی میں جن حدیث کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ ترجیح رکھتی ہیں دوسری حدیث کے مقابلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں یہ ہیں۔ تو اصل مقصود اعتدال ہے کہ حدیث بھی قبول ہے اور فقہ بھی قبول ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ فعلیکم بحدیثی، یہ نہیں فرمایا فعلیکم بسنتی، کہ تم میری سنت پہ عمل کرو اور سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کی سنت پہ عمل کرو۔ تو سنت کہاں سے معلوم ہوگی؟ سنت حدیث سے معلوم ہوگی۔ تو حدیث کی وجہ سے آپ فیصلہ نہیں کریں گے، حضرات فقہا نے جس کے سنت ہونے کا تعین کیا ہے آپ اس کو اختیار کریں گے، اپنی مرضی سے حدیث کو پڑھیں گے تو پھر گمراہی پیدا ہوگی۔ تو لہٰذا اس سے اجتناب کرنا ہے۔
تو اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح عمل فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا